بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ عیدی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ خودکش دھماکہ کالعدم جماعتوں سے چشم پوشی کا شاخسانہ، نصابوں میں عصبیت کا زہر بویا جائے گا تو خودکش بمبار ہی پھوٹیں گے۔ بیرونی ممالک کے تنخواہدار پاکستان کی بنیادیں اکھاڑنے پر تلے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کے محافظ ادارے ملک کو لیبیا شام بننے سے بچائیں۔ جب صحن رسالت میں امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب و عباس اور کربلا والوں کی آمد پر شادمانی تھی، اہل پاکستان کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا گیا۔ انتہا پسند متواتر زہر اگل رہے ہیں، لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ قائد اعظم کے نام کی مالا جپنے والے قائد اعظم کو گالی دینے پر مہر بلب کیوں ہیں؟ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کے خطاب کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں ٹی این ایف جے کور کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ جب نصابوں میں عصبیت کا زہر بویا جائے گا تو خود کش بمبار ہی پھوٹیں گے۔ بیرونی ممالک کے تنخواہدار اور پاکستان کی بنیادیں اکھاڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کے محافظ ادارے ملک کو لیبیا شام بننے سے بچائیں۔ انتہا پسندوں کی دیدہ دلیری کی انتہا ہے کہ وہ نمازیوں کے قتل عام کے بعد بھی متواتر زہر اگل رہے ہیں، لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ قائد اعظم کے نام کی مالا جپنے والے قائد اعظم کو گالی دینے پر مہر بلب کیوں ہیں؟ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس کے شہیدوں کے خون کا حساب لیا جاتا تو کوچہ رسالدار کی جامع مسجد کبھی خون میں نہ نہتی۔ حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ محفل کانفرنسیں کر لینے، کونسلیں بنا لینے یا پیغام پاکستان جیسی دستاویزات پر دستخط لینے سے کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردوں کو عبرتناک سزائیں دیے بغیر آگ اور خون کا کھیل نہیں رکے گا۔ انہوں نے کہا کہ امن قائم کرنے والے اداروں میں سنجیدگی کا فقدان ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عہدیداران پر حملے ہوئے، انہیں متواتر دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن انتظامیہ کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ وہ ایام جب صحن رسالت میں امام حسین علیہ السلام و سیدہ زینب و عباس علیہ السلام اور کربلا والوں کی آمد پر شادمانی تھی، اہل پاکستان کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا گیا۔ دنیا یاد رکھے ہم حسین و عباس والے ہیں، کربلا نے اسلام کو یزیدیت و ملوکیت سے بچایا، ہم بھی اپنے خون سے اسلام و پاکستان کی محافظت کریں گے، شہدائے پشاور کا لہو رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ سانحہ شیعہ جامع مسجد پشاور کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے اور ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ مظاہرین کے دہشت گردی بند کرو، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شیعہ سنی بھائی کے پرجوش نعرے، کالعدم گروپوں کو شکنجے میں جکڑنے اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے ڈی چوک تک علامہ بشارت حسین امامی، علامہ سید زاہد عباس کاظمی، علامہ محسن علی حمدانی، مولانا فصاحت نقوی، ہمارے یاسر علوی کی قیادت میں شیعہ جامع مسجد پشاور میں بدترین دہشت گردی کے خلاف پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ڈی چوک میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار میں بم دھماکے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس مذموم کارروائی کو بھارت کی کارستانی اور نااہل حکمرانوں کے منہ پر زوردار تماچا قرار دیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف فوری سرچ آپریشن کر کے عبادت گاہوں میں مؤثر سیکیورٹی پلان تشکیل دے۔ انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے راہ حسینیت کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہوئے عزاداروں پر زور دیا کہ وہ پرامن رہیں اور جلاؤ گھیراؤ ہر قسم کی اشتعال انگیزی سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل ہوگی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سانحہ پشاور کے مجرموں کو فی الفور گرفتار کر کے عبرتناک سزا دے، شہداء کے لواحقین کے نقصانات کا ازالہ کرے اور زخمیوں کو علاج معالجہ کی خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں۔ علامہ سید شبیل حسن کاظمی، ذوالفقار علی راجہ، چودھری مشتاق اور ایم ایچ جعفری نے بھی خطاب کیا۔ ٹی این ایف جے ضلع راولپنڈی کے زیر اہتمام سانحہ شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار پشاور کے خلاف سید پور روڈ پر آغا سید محمد مرتضیٰ موسوی، علامہ سید تصور حسین نقوی اور دیگر رہنما کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ٹی این ایف جے پنجاب کے سیکرٹری سید حسن کاظمی نے کہا کہ سانحہ شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار پشاور ازلی دشمن کی کارستانی ہے جو وطن عزیز کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اندوناک سانحہ خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی ہے۔ نمائندہ ولسر نیوز تلگنگ سید تصدق حسین شاہ کے مطابق شیعہ جامع مسجد پشاور پر حملے کے خلاف اور شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے رہنما تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تلگنگ سید حبیب شاہ، ملک عمران مرتضیٰ، سید زیغم کاظمی کی سربراہی میں احتجاجی ریلی شیعہ عیدگاہ سے نکالی گئی جو کہ الکرم چوک تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں مجرموں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ نمائندہ ولسر نیوز ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ گلزمان جعفری کے مطابق سانحہ شیعہ جامع مسجد پشاور کے خلاف قائد ملت
ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ شداد کوٹ یونٹ کی جانب سے احتجاجی ریلی امام برگاہ قدمگاہ مولا علی سے نکالی گئی، جو شہر کے مختلف راستوں سے ہو کر کوٹو موٹو چوک آ پہنچی، جہاں پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما سید جعفر شاہ، ہمت علی، گلزمان جعفری، امیر جان عمرانی، عبدالنبی اور دیگر نے خطاب کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ وزیر آباد کے زیر اہتمام سانحہ شیعہ جامع مسجد پشاور کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت رہنما مختار فورس والنٹیئرز رفاقہ شمسی اور دیگر کر رہے تھے۔ دری اسنا ٹی این ایف جے کے ہیڈ کوارٹر میں آمدہ اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں قصر خدیجۃ الکبریٰ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت علامہ بشارت امامی، علامہ فخر آبدی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ ساہیوال سرگودا میں ہزاروں افراد نے سید انتخاب علی رضا شرازی، علی رضا کھوکھر ایڈوکیٹ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ کوہاٹ میں ٹی این ایف جے کے صوبائی صدر غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ امتیاز علی بنگش کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹہ میں سردار طارق جعفری نے احتجاجی مظاہرہ کی قیادت کی۔ چکوال اور تلاگنگ میں احتجاجی مظاہروں کی قیادت سے زین العباس، علامہ مقصود رضا عابد حیدری اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ لاہور کرشن نگر میں احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس کی قیادت ذوالفقار حیدر نقوی، عمران حیدر، شباب کاظمی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ گجرات میں احتجاجی مظاہرے کی قیادت چودھری لال خان، چودھری قمر عباس گھریرا اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ کراچی میں علامہ اصغر نقوی، بدر علی ترمذی، علی عرفان آبدی نے احتجاجی جلسے سے خطاب کیا۔ حیدرآباد، سکھر، مردان، ڈیرہ غازی خان، ملتان، جھنگ، سیالکوٹ، گجرانوالا، میرپور خاص، لاڑکانہ، جہلم، اٹک، باغ، مظفرآباد، میرپور، کوئٹہ میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مسجد میں نمازیوں پر حملے نے پوری قوم کو لرزا دیا۔ سیاستدانوں نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دہشت گردی سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، متاثرہ خاندانوں کی داد رسی کی جائے۔ شیعہ جامع مسجد پشاور میں دہشت گردی اسلام و پاکستان مخالف قوتوں کی کارستانی ہے، حکومت کالعدم گروپوں کو شکنجے میں جکڑے۔ سیکرٹری جنرل ٹی این ایف جے پاکستان سید شجاعت علی بخاری کی کمیٹی سے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری نے مرکزی ہفتہ ولائے محمد و آل محمد کی کمیٹی کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ انہوں نے شیعہ جامع مسجد پشاور میں دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز پاکستان اور اسلام کے مخالف قوتوں کی کارستانی ہے۔ انہوں نے سانحہ پشاور کے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار اور متاثرہ خاندانوں کی داد رسی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ نہتے نمازیوں پر حملوں اور دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ شجاعت بخاری نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ سیاستدان اور حکمران اقتدار کی رساکشی میں مصروف ہیں، جس سے ازلی دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دہشت گردی کی افریت پر قابو پانے کے لیے حکومت کالعدم تنظیموں کو آئینی شکنجے میں جکڑے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں نمازیوں پر حملے نے پوری قوم کو لرزا دیا۔ سیاستدانوں نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اماں کی قبر پر کبھی قبر رسول پر بے چین ساری رات گزاری حسین نے۔ یوم سفر شہادت قافلہ حسینی عقیدت و احترام مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں مجلس عزا اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد۔ مجالس سفر شہادت سے علماء و ذاکرین کا خطاب۔ پروگرامز کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتبہ تشیع کے اعلان کے مطابق سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے روانگی کی مناسبت سے یوم سفر شہادت حسینی 28 رجب کو عقیدت و احترام اور مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مجالس عزا ہوئیں اور ماتمداری کے پروگرامز منعقد ہوئے۔ فیروز پورہ میں خانوادہ خادم حسین بٹ کے زیر اہتمام سالانہ مجلس سے یوم سفر کربلا قافلہ حسینی سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ امام عالی مقام نے شریعت محمدی اور انسانی اقدار کی تحفظ و پاسداری کے لیے مدینہ سے رخت سفر باندھا۔ انہوں نے کہا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے قیامت تک آنے والی حریت پسندوں اور باضمیر انسانوں کو فسق و فجور اور جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے کا عملی درس دیا۔ انجمن غلامان ابو طالب کے زیر اہتمام قصر ابو طالب میں یوم سفر کربلا کی مجلس سے علامہ سید محسن علی حمدانی، سید نصیر حسین سبزواری نے خطاب کیا۔ امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن میں انجمن فیض پنجتن شعبہ خواتین کے زیر اہتمام مجلس سفر شہادت امام علی مقام سے خطیبہ سیدہ لبوہ حیدر زیدی نے خطاب کرتے ہوئے امام علی مقام کی مدینہ منورہ سے روانگی کے مصائب بیان کیے۔ ذاکر یاسر غفار کوثر اور صدائے بیت الحزن کے زیر اہتمام امام بارگاہ کشمیریہ ڈوکرتا راولپنڈی میں مجلس عزا و ماتمداری بسلسلہ سفر شہادت قافلہ حسینی سے علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ بعد ازاں نواخوانی و ماتمداری کی گئی۔ نمائندہ ولسر نیوز تلگنگ سید تصدق حسین شاہ کے مطابق 28 رجب روانگی مدینہ مجلس عزا وقار حسین کے زیر اہتمام امام بارگاہ حسینیہ سادات ڈھیر موڑ میں منعقد ہوئی، جس سے ذاکر سے مشتاق حسین شاہ، ذاکر علی نکی کنگ، ذاکر غلام عباس فرید کا، ذاکر مرید حسین پدرار، ذاکر ساجد حسین، علامہ مقصود رضا عابد، علامہ ابو ذر کرار، ذاکر نوید عباس، ذاکر سید عنایت شاہ، ذاکر حسن سلیم، ذاکر نعیم رضا نے خطاب کیا۔ اختتامی مجلس ماتمی سنگت انجمن فروغ زداری نے ماتمداری کی۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑاوالا سید حسن رضا نقوی کے مطابق مرکزی امام بارگاہ قصر ابوطل جڑاوالا میں مجلس عزا سے علامہ عمران حیدر ساکی آف امریکہ، ذاکر علی عمران جعفری آف شیخوپورہ نے خطاب کیا۔ اختتامی مجلس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئی اور امام بارگاہ میں ماتمداری کی گئی۔
नुमाइंदा वलसर न्यूज़ दीना सैयद कासिम अब्बास के मुताबिक मरकजी इमाम बारगाह हरडाला सईदा में सैयद शबील हसन शाह, सैयद मुसव्वर हसनैन शाह के ज़ेर एहतमाम मजलिस सज़ा मुनक्किद हुई, जिससे ज़ाकिर सैयद अबुल हसन नकवी, ज़ाकिर ज़रगाम नकवी, ज़ाकिर मेहदी नकवी, ज़ाकिर अदीब मुर्तज़ा, सैयद नैयर अब्बास, सैयद मोहम्मद तकी, जमशेद हैदरी और ज़ाकिर शेख आसिफ ने फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। इख्तिताम मजलिस मातमी तंजीम गुलामान अली अकबर ने मातमदारी की। हज़रत सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत पुरनूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हफ्ता विलाय मोहम्मद व आले मोहम्मद के आगाज़ पर महाफिल का इनेकाद। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर मकतब तशय्यो के ऐलान के मुताबिक हफ्ता विलाय मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मुनासबत से नवासी रसूल दुख्तर अली व बतूल हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत पुरनूर मजहबी जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौका पर मुल्क भर में मजहबी तंजीमों और दीनी इदारों के ज़ेर तमाम महाफिल, नवाफिल, दीनी तकरीबात से खिताब करते हुए उलमाए कराम, वाइज़ीन व ज़ाकिरीन ने खानवादे अहले बैत अतहार को नजराना अकीदत व मुअद्दत पेश किया और सीरत हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर तफसीली रोशनी डालते हुए दौर हाज़रा में मजलूम अक़वाम और आलम इस्लाम पर होने वाले जुल्म बर्बरियत के खात्मे के लिए उसवाए हजरत ज़ैनब को बेहतरीन नमूना अमल करार दिया है। तलबा इस्लामिया के ज़ेर तमाम अली हाल में महफिल शरीकतुल हुसैन से खिताब करते हुए अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी ने कहा कि सानहा पेशावर ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को उदास कर दिया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करना चाहिए। दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करने के लिए पूरे मुल्क में सख्त तरीन ऑपरेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि कलम दहशतगर्दों को मराद देकर अमन की भीख मांगने के बजाय पायदार अमन के लिए बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। तकरीब से रजा कासमी, ज़ीशान हैदर और दीगर ने बारगाह मासूमा में मनकबत ख्वानी और कसीदा ख्वानी की। अंजुमन कनीज़ान इमाम अल-असर व ज़मा के ज़ेर एहतमाम शेब अबी तालिब में महफिल नूर से खिताब करते हुए खतीबा सईदा बिनते मूसा मूसवी ने कहा कि सानिया ज़हरा मिशन सैयदुश्शुहदा की वारिस व निगहदार और खून शोहदा की अमीन है। उन्होंने कहा कि उसवाए हज़रत ज़ैनब बिनते अली दुनिया भर की ख़वातीन के लिए मुकम्मल नमूना अमल है। महफिल से सईदा शज़रा बतूल, सईदा रिताज फातिमा ने भी खिताब किया। सैयद असद अब्बास हमदानी और पिसरान के ज़ेर एहतमाम उनकी रिहाइशगाह पर महफिल सानिया ज़हरा से ज़ाकिर सैयद मोतील हसन काज़मी, सैयद वासिफ मशदी और दीगर ज़ाकिरीन ने खिताब किया। इख्तिताम जश्न केक भी काटा गया। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर वलसर के पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मौला निगहबान।